قرآن مجید میں ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ دوستو، قارون کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا کیا رشتہ تھا اور یہ بے پناہ خزانوں کا مالک کیسے بنا؟ اس پر خدا کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی تجاویز ضرور دیں۔ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ دوستو، قارون تورات کا بہترین قاری، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون انتہائی خوبصورت تھا اور بے پناہ حسن کی وجہ سے اسے منور بھی کہا جاتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے بہترین قاری تھا۔ جب تک یہ غریب تھا بہت حسن اخلاق سے پیش آتا تھا، لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ دوستو، قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا تھا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اس قسم کے کاموں کے سبب اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہیں بلکہ دولت پرست تھا اور اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کیا کرتا تھا۔ اس نے بہت عالی شان محل بنوایا اور اس کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ یہ برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے جھک جائیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ کریں۔ بعض عقل مند مومن اسے نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون، دولت اور مال کس لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنے ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ قارون غرور و تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی دولت کہاں خرچ کرتا ہوں۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو یہ ایک بہت بڑی رقم نکلی۔ یہ دیکھ کر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی، ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ ایک دن عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے تو قارون نے آپ علیہ السلام کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کے فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی۔ اس نے مجمع آب میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس قارون کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک تو زمین میں دھنس گیا۔ یہ سب دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔
وہ منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین کے اندر دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے محل اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا محل اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا محل جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی کچھ زمین میں دھنس گیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے غرق ہو گیا۔ دوستو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود کا مدد کر سکا۔ دوستو یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جائز طریقے سے مال و دولت کمائیں، ذخیرہ اندوزی، منافع خوری، سود لینے اور دینے سے اجتناب کریں، اور اگر اللہ پاک نے مال و دولت عطا فرمایا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنے مال و دولت سے زکوٰۃ ادا کریں، اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور و تکبر نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مال و دولت دے کر انسانوں کو آزماتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔